پاکستان اور سعودی عرب کی لازوال دوستی کی ایک اور مثال۔ سعودی عرب سے $2 ارب کی رقم پاکستان اسٹیٹ بینک کو موصول ہو گئی۔ سعودی وزارت خزانہ کی طرف سے $2 ارب کی رقم گزشتہ روز 15 اپریل کو ٹرانسفر کی گئی۔ رقم کی منتقلی سے پاکستان کے زر مبادلے کے ذخائر میں بہتری، بیرونی ادائیگیوں میں مدد ملے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے اہم ملاقات خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ 2 گھنٹے جاری رہنے والی ملاقات کے دوران امریکہ ایران جنگ بندی مذاکرات سے متعلق تفصیلی گفتگو، باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر بھی بات چیت۔ پاکستان اور سعودی عرب کا برادرانہ تاریخی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ اعلامیہ کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے علاقائی کشیدگی کے تناظر میں سعودی عرب کے لیے یکجہتی اور مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی، قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور سعودی قیادت کے مثالی صبر اور تحمل کو سراہا۔ وزیراعظم کی وفد کے ہمراہ روضہ رسول پر بھی حاضری، وزیراعظم نے نوافل ادا کیے اور ملک و خطے کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی۔ پاکستان کا امریکہ ایران جنگ کے مکمل خاتمے کا مشن تیز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران میں موجود، وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ہمراہ ہیں۔ تہران آمد پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پرتپاک استقبال کیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے جاری مصالحتی کوششوں کے سلسلے میں تہران پہنچے۔ ایرانی اعلیٰ حکام سے اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ عرب میڈیا کے مطابق پاکستانی وفد ایرانی قیادت کو امریکہ کا پیغام پہنچائے گا۔ مذاکرات کے دوسرے دور پر بھی بات ہوگی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی اگلی بیٹھک آئندہ ہفتے پاکستان میں ہونے کا امکان ہے۔ ایران کے ساتھ نتیجہ خیز بات چیت جاری ہے۔ مذاکرات کا اگلا راؤنڈ ممکنہ طور پر اسلام آباد میں ہی ہوگا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی نیوز بریفنگ بولی، ایران سے مذاکرات میں پاکستان واحد اور غیر معمولی ثالث ہے۔ جنگ بندی سے متعلق پاکستان کی سنجیدہ کوششوں کو سراہتے ہیں۔ صدر اور نائب صدر نے بھی کہا کہ بات چیت مثبت طور پر جاری ہے۔ صدر ٹرمپ کا خیال ہے مذاکراتی عمل کو مؤثر رکھنے کے لیے رابطوں کو پاکستانی قیادت کے ذریعے ہی جاری رکھا جائے۔ کیرولین لیوٹ نے جنگ بندی میں توسیع سے متعلق امریکی درخواست کی خبروں کی تردید کر دی۔ پاکستان کے ذریعے امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ اسلام آباد سے وفد کی واپسی کے بعد کئی بار پیغامات کا تبادلہ ہوا۔ بالواسطہ رابطوں کے لیے پاکستان نے بہترین کردار ادا کیا۔ پاکستانی وفد کی تہران آمد مذاکرات کے تسلسل کا حصہ ہے۔ ایرانی دفتر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی پریس کانفرنس بولے، مذاکرات امریکی شرائط تسلیم کرنے کے لیے نہیں۔ اسلام آباد مذاکرات میں ایران پر پابندیاں ہٹانے اور جنگ میں ہونے والے نقصانات کے ازالے پر بات ہوئی۔ اب ہونے والے مذاکرات میں مکمل جنگ بندی پر بات ہوگی۔ امریکی سینیٹ میں ایران پر مزید حملوں کے لیے کانگریس کی پیش کی اجازت کی قرارداد مسترد۔ امریکی میڈیا کے مطابق قرارداد کی مخالفت میں 52 اور حق میں 47 ووٹ کاسٹ ہوئے۔ امریکی آئین کے مطابق جنگ کا اعلان کانگریس کا اختیار ہے۔ اسرائیل کو اسلحہ کی فراہمی روکنے کی قرارداد بھی منظور نہ ہو سکی۔ اسرائیلی فوج کے لیے امریکی بلڈوزر کی فراہمی روکنے کی قرارداد مسترد۔ 40 سینیٹرز نے حق میں اور 59 نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ امریکہ کے ساتھ کشیدہ صورتحال میں ایران کے عوام کا اپنی حکومت کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ مختلف شہروں میں ایرانی عوام سڑکوں پر نکل آیا۔ قومی پرچم ہاتھ میں تھامے مظاہرین کی امریکہ کے خلاف اور ایرانی قیادت کے حق میں نعرے بازی۔ ایرانی عوام کا اپنی سیاسی اور عسکری قیادت کے ساتھ والہانہ محبت کا اظہار۔ ایرانی عوام کا پاکستان سے بھی اظہار تشکر۔ ایرانی عوام کا کہنا ہے پاکستان کی محبت اور حمایت کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ پاکستان ہمیشہ ایرانی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل اور لبنان کے سربراہان میں ممکنہ ملاقات کے لیے پرجوش۔ امریکی صدر نے پیش رفت کو خطے میں قیام امن اور کشیدگی کم کرنے کی جانب بڑا قدم قرار دیا۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا، دونوں ممالک کے سربراہان 34 سال کے طویل عرصے کے بعد بات کریں گے۔ عالمی مبصرین نے بھی ممکنہ رابطے کو امید کی کرن قرار دے دیا۔ آبن ہارمز پر امریکی ناکہ بندی صرف زبانی کلامی، 25 سے زائد جہاز آبن ہارمز پار کر گئے۔ عالمی شپنگ ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق جہازوں میں امریکی پابندیوں کا شکار ایرانی آئل ٹینکر بھی شامل تھا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ ناکہ بندی پر قائم، دعویٰ کیا کہ 48 گھنٹے میں ایرانی پورٹس کا کوئی بحری جہاز ہارمز سے نہیں گزرا۔ فورسز کی ہدایت پر 9 جہازوں نے راستہ تبدیل کیا۔ ادھر ایرانی فوج نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی پر سخت وارننگ دے دی، کہا ناکہ بندی جاری رہی تو بحیرہ احمر اور خلیج فارس میں بھی جہاز رانی بند کر دیں گے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بحیرہ احمر تک براہ راست رسائی نہ ہونے کے باوجود یمنی حوثیوں کے ذریعے عمل درآمد کروایا جائے گا۔ ایران جنگ کے آغاز کے بعد ایران اور یو اے ای کا پہلا اعلیٰ سطح کا رابطہ۔ یو اے ای کے نائب صدر شیخ منصور بن زاید ال نہیان اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف سے ٹیلی فونی گفتگو۔ خطے میں جاری کشیدگی میں کمی کی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ متحدہ عرب امارات نے ایران کے میزائل اور ڈرونز حملوں کے بعد ایرانی سفیر کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ آبنہ ہرمز پر امریکی ناکہ بندی صرف زبانی کلامی، 25 سے زائد جہاز آبنہ ہرمز پار کر گئے۔ عالمی شپنگ ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق جہازوں میں امریکی پابندیوں کا شکار ایرانی آئل ٹینکر بھی شامل تھا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ ناکہ بندی پر قائم، دعویٰ کیا کہ 48 گھنٹے میں ایرانی پورٹس کا کوئی بحری جہاز ہرمز سے نہیں گزرا۔ فورسز کی ہدایت پر 9 جہازوں نے راستہ تبدیل کیا۔ ادھر ایرانی فوج نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی پر سخت وارننگ دے دی، کہا ناکہ بندی جاری رہی تو بحیرہ احمر اور خلیج فارس میں بھی جہاز رانی بند کر دیں گے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بحیرہ احمر تک براہ راست رسائی نہ ہونے کے باوجود یمنی حوثیوں کے ذریعے عمل درآمد کرایا جائے گا۔ ایران جنگ کے آغاز کے بعد ایران اور یو اے ای کا پہلا اعلیٰ سطح کا رابطہ۔ یو اے ای کے نائب صدر شیخ منصور بن زاید ال نہیان اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف سے ٹیلی فونک گفتگو۔ خطے میں جاری کشیدگی میں کمی کی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ متحدہ عرب امارات نے ایران کے میزائل اور ڈرون حملوں کے بعد ایرانی سفیر کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ چین نے ایران کے فوجی مقاصد کے لیے اپنے سیٹلائٹ کے استعمال کی تردید کر دی۔ چینی وزارت خارجہ نے واضح کیا کہ ایران چینی سیٹلائٹ استعمال نہیں کر رہا، ایسی خبریں مکمل بے بنیاد ہیں۔ گزشتہ روز برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران نے امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کے لیے چین کے جاسوس سیٹلائٹ کا استعمال کیا۔ ایران نے 2024 کے آخر میں خفیہ طور پر چینی ساختہ جاسوس سیٹلائٹ حاصل کیا تھا۔ امریکہ ایران کے بعد کیوبا کا محاذ کھولنے کے لیے تیار۔ وائٹ ہاؤس کی پینٹاگون کو کیوبا میں فوجی آپریشن کے لیے ہنگامی منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت۔ امریکی میڈیا کے مطابق پینٹاگون کو کیریبین خطے میں فوجی کارروائی کے لیے الرٹ رہنے کا کہہ دیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا امریکی صدر نے تاحال حکم جاری نہیں کیا مگر متعدد بار کیوبا کو دھمکی دے چکے ہیں۔ امریکی صدرن کمانڈ نے خبروں کی تردید کر دی، کہا کیوبا پر قبضے کی کوئی فعال منصوبہ بندی نہیں کی جا رہی۔